السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے۔ اس آیت کے ضمن میں گزشتہ جمعہ میں نے اس آیت کی تفسیر اور مختصر اس کی تشریح کی تھی، اور اس ضمن میں کچھ احادیث میں نے پیش کی تھی۔ ان احادیث کا تعلق اللہ کی رسی، چونکہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ ایک تاکیدی حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو فرقوں سے نکلنے کے لیے ایک جماعت، ایک امت، یہ امت شروع سے ایک ہی امت تھی۔ جیسا جیسا دور گزرتے گیا اختلافات پیدا ہوتے گئے اور لوگ فرقوں کا شکار ہو گئے، فرقوں میں بٹنا شروع ہو گئے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ایسا کچھ ہوگا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے یہ واضح کر دیا کہ اگر تم صراط مستقیم پہ رہنا چاہتے ہیں اور فرقوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر یہ اللہ کی جو رسی ہے اس کو تھام لو، اس کو پکڑ لو۔ اس کو پکڑنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، تم فرقوں سے نکل جائیں گے۔ چونکہ قرآن فرقان ہے، نور ہے اور صراط مستقیم ہے۔ چونکہ ہم قرآن کو ترجموں سے نہیں پڑھنے کی وجہ سے اور پھر دیگر کتابوں کا سہارا، جو ہم ہر کتاب کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہیے تھا، ہم ان کتابوں کا جائزہ بغیر سوچے سمجھے ہم قبول کرتے گئے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج ایک نان مسلم یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ اگر میں مسلمان ہوا تو کس جماعت میں مسلمان ہوں، کس جماعت کا حصہ بنوں، چونکہ یہ ایک جماعت نہیں ہے اور ہر جماعت ایک دوسرے کو یہاں تک کہ کافر، گمراہ، بے دین، جہنمی تک بول رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے امت محمدیہ میں سب سے بڑا المیہ ہے۔ اس کو ہمارے علماء کرام، قائدین بیٹھ کر اس کو حل کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اس ضمن میں نے ایک ترمذی کی حدیث سنائی تھی اور اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا۔ اس کے الفاظ یوں تھے: کتاب اللہ فیہ نبأ ما کان قبلکم، اللہ کی کتاب وہ ہے جس میں تم سے پہلے لوگوں کے جو ہے خبریں تھے، وہ خبر ما بعدکم، اور تمہارے بعد کی بھی خبریں ہیں، وہ حکم بینکم، اور تمہارے آپسی حقوق ہے اس کے اندر، وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، یہ فیصلہ کن بات ہے، یہ ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ وَمَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ خَصَمَهُ اللَّهُ، اگر قرآن کو چھوڑ دیں گا مصروفیت کی وجہ سے، کاموں کی وجہ سے، یا پھر جو ہے نا ٹائم نہیں مل رہا ہے ہمارے کو دنیاوی کاموں کو مقدم رکھنے کی وجہ سے، اگر چھوڑ دیں گا تو اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے گا۔ خَصَمَهُ اللَّهُ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور اگر کوئی شخص قرآن کے ہوتے پر کسی اور کتاب میں ہدایت تلاش کریں گا، کتنی وارننگ ہے دیکھیے اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے۔ اگر اس قرآن کے ہوتے پر کسی اور کتاب میں ہدایت تلاش کریں گا، اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ اب وہ گمراہ نہیں بلکہ اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ یہاں تک میں نے تشریح کی تھی۔ اب اس کے بعد جو جملہ ہے حدیث کا وہ یہ ہے، وہ ہوا
حبل اللہ، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، وَهُوَ حبل اللہ المتین، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی مضبوط رسی ہے۔ رسی سے مثال دینے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے آپ، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسی سے مثال دی تھی، اور اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے بھی اس قرآن کو رسی کہا گیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی مضبوط رسی ہے۔ چونکہ ہم دنیا کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، کھائی میں ہیں، اور نیچے سے اوپر آنے کا ذریعہ جو ہے وہ رسی ہے۔ اگر اس اندھیرے سے، ظلمات سے نکلنا چاہ رہے ہیں، بے دینی سے، تو پھر رسی کو پکڑ لو۔ اور دیکھیے آپ، کتنی بہترین مثال ہے کہ رسی جو ہے کسی انسان کو نہیں چھوڑتی، الا یہ کہ انسان رسی کو چھوڑ دے۔ رسی کو چھوڑیں گا تو گر جائیں گا، لیکن رسی کو پکڑیں گا تو رسی نہیں، پیچھا نہیں چھڑاتی۔ آپ خود جو ہے قرآن کا پیچھا چھڑا دینا، ٹائم نہیں مل رہا بھائی، وقت نہیں ملا، بچپنے میں نہیں پڑھے، ماں باپ نہیں پڑھائے، بڑے ہو گئے، اب پڑھے تو شرم آتی، اس قسم کے باتیں عام ہیں۔ اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ سب سے پہلے دینی تعلیم میں بچے کو اپنی زبان میں قرآن کا ترجمہ پہلے جو ہے نا اس میں قرآن ختم کرانا۔ آج کل تو انگلش میڈیم کا دور ہے، آئی مین چل رہا ہے، خالی بچہ عربی سے واقف ہے نا اردو سے واقف ہے۔ اب تو اردو ختم ہوتے جا رہی ہے، انگلش میڈیم کے نام پہ جو ہے نا بچے نہ انگلش میں پورے ہیں، نہ عربی میں پورے ہیں، نہ اردو میں پورے۔ پھر کیسا دین جانیں گے؟ دین کا سب سے بڑا اثاثہ جو ہے آج اردو میں ہے، تفاسیر ہے، تاریخ اسلام ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دینی مصروفیات ایسے ہیں، پھر کیسا دین آئیں گا کیسا؟ نہ ماں باپ، اس لیے چاہیے ماں باپ کو بچپنے میں ہی بچوں کو جو ہے ٹرین کر کے چھوڑ دینا، یہ ذمہ داری ان کے اوپر سے ختم ہو جاتی۔ ورنہ ہوگا کیا؟ کل قیامت کے دن ماں باپ کو ذمہ دار ٹھہرائے گا بچہ، اور یہ ہونے والی بات ہے۔ تو لہذا سب سے پہلے جو ہے اپنی اولاد کو قرآن سے تعارف کراؤ۔ قرآن سے پہلے جو سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ پہلے اسلام وہ مذہب ہے جو تعلیم کو سب سے پہلے وحی الہی جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ پڑھو۔ تعلیم سے آغاز ہو رہا ہے، جہالت کا اسلام میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ پڑھو، اور کیا پڑھنا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، جو پیدا کیا ہے نا تم کو، پہلے اس کو پہچانو، اسے جانو، پھر دیگر آپ انجینئر بنیے، ڈاکٹر بنیے، آپ بڑے سے بڑا عہدہ حاصل کریے، لیکن سب سے پہلے اپنی اولاد کو مسلمان بناؤ نا۔ یہ نہیں بنانے سے کیا ہو رہا؟ آج دیہاتوں میں جا کے دیکھیے آپ، کنورٹ ہو جا رہے ہیں، ڈگریاں ہیں، ڈاکٹرز بنے ہوئے ہیں، انجینئرز بنے ہوئے ہیں، سب پڑھ لیے، نہیں پڑھے تو بس یہ ہے کہ بس قرآن ہی نہیں پڑھے ہیں۔ جو ایک دو جو صورتیں سکھا دیتے بچپنے میں ماں باپ، زندگی جو لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، قل هو اللہ احد، یہ 2 صورتیں ہی یاد ہے، زندگی بھر اگر نماز بھی پڑھ رہے تو یہ 2 صورتوں پہ گزر رہی ہے نماز پوری زندگی بھر۔ سارا قرآن کدھر گیا؟ یہ 2 صورتیں رہ گئے۔ کیوں؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یاد کرنے کے ٹائم نہیں ہے۔ قرآن جو ہے ہر عبادت قرآن کے ذریعے سے شروع ہونا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 170 میں؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، جو لوگ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، واعتصموا جو حکم تھا نا، والذین یمسکون بالکتاب، جو لوگ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، پھر واقاموا الصلاۃ، پھر نماز پڑھتے ہیں۔ ہم خالی نماز پڑھ لیے تو یہ سمجھ رہے ہیں بہت بڑا کام کر لیے، نہیں۔ قرآن کے ساتھ نماز، جیسا نماز ضروری ہے ویسا قرآن بھی ضروری ہے، اس لیے بتایا جا رہا ہے والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، انا لا نضیع اجر المصلحین، ہم ایسے نیکوکار بندوں کا عمل ضائع نہیں کرتے۔ اگر عمل ضائع نہیں ہونا ہے تو پھر نماز کے ساتھ قرآن بھی ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد حدیث کی جو دوسری صفت ہے وہ ہے وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ،
یہ ایک ایسی نصیحت ہے جو بالکل حکیمانہ انداز میں پیش کی گئی. اگر کوئی حکم سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مثالیں دیے ہیں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے قرآن میں طرح طرح کے مثالیں بیان کر دیے ہیں تاکہ فکر کرنے والوں کے لیے. کون سا ایسا حکم ہے دیکھیے آپ جو انسان کے لیے جو ہے بار ہے، نہیں کر سکتا ہے؟ کون سا ایسا حکم ہے؟ جتنے عبادت کے احکام ہیں بالکل آسان ہے. کوئی ایسا حکم نہیں دیے جو آپ نہیں کر سکتے، آسان ہے. وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمُ، جو نصیحت ہے وہ بالکل ہے. لِكُلِّ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. ہم نے کتاب میں کوئی ایسی بات ادھوری نہیں چھوڑی جو انسان کے عمل کے لیے، ضرورت کے لیے ہے اور وہ اس کے لیے دشوار ہے. ایسا نہیں بتایا گیا ہے. قرآن میں سورہ خبر میں 4 جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے عمل کرنے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، پیغام پہنچانے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے. قرآن میں جب کبھی بھی اقرا کا لفظ آتا ہے تو صرف زبانی پڑھنا رٹنا نہیں ہے، بلکہ جو ہے نہ صرف پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، پھر وہ کتاب کے تعلیمات دوسروں کو پہنچانا ہے. یہ صحابہ کرام کا عمل تھا. میں پڑھ لیا بس ہے، اب میں بس نیک بن گیا بس ہے، ایسا صحابہ کرام کی سوچ نہیں تھی. صحابہ کرام کی سوچ کیا تھی؟ جس آیت پہ جو ہے جیسا آیت نازل ہوئی اس پر حکم اسی وقت سے شروع ہو جاتا، پھر وہ آیات دوسروں تک پہنچا دیتے تھے. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو کیا فرما رہے دیکھیے آپ، حکم ہو رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. ہم نے آپ کی طرف ایک نصیحت قرآن نازل کر دیا ہے. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ جو ہے اس کے اندر، قرآن کے اندر جو احکام ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ان کے لیے جو احکام نازل ہوئے ہیں آپ ان کو بتاؤ. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ فکر کریں. اللہ کے رسول کو حکم ہو رہا. آپ اگر نکال کے دیکھیں گے تو قرآن میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کو جو حکم ہو رہا ہے، چونکہ اللہ کے رسول پہلے وحی الہی کے پہلے مخاطب ہے، اس لیے امت کو جب حکم دیا جاتا ہے تو وہ حکم اللہ کے رسول کے ذریعے سے دیا جاتا ہے. بالراست رسول مخاطب ہوتے ہیں. یہ نہیں سمجھنا کہ وہ حکم صرف رسول کے لیے تھا، نہیں، امت کو بھی اگر حکم دینا ہے تو وہ رسول کے ذریعے سے ہوتا ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک، یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ پہنچاؤ. بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کے طرف سے جو قرآن نازل ہو رہی ہے نا وہ لوگوں تک پہنچاؤ. اب اس کے بعد جو الفاظ ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے نا عبرت کے ہیں، نصیحت کے ہیں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ یہ قرآن لوگوں تک نہیں پہنچائے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ رسالت کا حق ادا نہیں کریں. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول رسالت کا حق ادا کرے نہیں کرے. کیا وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا؟ اگر آپ کتنی بھی حفظ کر لو، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، آپ کتنی بھی حفظ کر لو یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس قدر ان کے پیچھے محنت کر رہے ہیں کہ ایمان لا لیں. یہ ہے اس قدر اللہ کے رسول جو ہے کوئی رات جو ہے بے خبری سے نہیں سوئے. آپ کی ہر رات یہ فکر رہتی تھی یہ قرآن فلانا بستی میں پہنچ جائے، فلانے قریہ میں پہنچ جائے، فلانے جو ہے ملک تک پہنچ جائے، یہ فکر رہتی تھی. یہ تو آپ کو حکم ہو رہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ یہ قرآن لوگوں تک نہیں پہنچائے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ رسالت کا حق ادا نہیں کرے. اگر رسول جو ہے قرآن لوگوں تک نہیں پہنچائے تو حق ادا نہیں ہو رہا، اور وہ قرآن ہم تک آ گئی ہے اور ہم یہ قرآن لوگوں تک نہیں پہنچائے، وہاں رسالت باقی نہیں رہی تھی یا مسلمانیت باقی رہی تھی؟ نہیں رہی تھی. ہم بول رہے ہیں بس ہم جو ہے نا کامیاب ہو گئے، پڑھ لیے، جو نماز روزے کے پابند ہو گئے، یہ پورا دین ہو گیا. نہیں، سب سے بڑا تو ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ نان مسلموں کے دین کی خاطر اللہ تعالیٰ اخرجت للناس، تم کو ہم دوسروں کے لیے پیدا کیے ہیں.
دوسرے کے لیے. آج مسلمان دیکھیے آبادی کے تناسب کے حساب سے کتنے مدرسے ہیں مسلمانوں کے لیے. ہر مدرسوں سے ہزاروں لاکھوں عالمان نکل رہے ہیں اور نکلتے جا رہے ہیں. کتنی آبادی؟ 20-25 کروڑ کی. اور پھر یہ نان مسلم کتنے ہیں؟ ان کے لیے ہدایت کے لیے جو ہے ہمارے پاس کتنے عالموں کو ہم تیار کریں ان کی زبان میں. رمضان آ گیا، کھا لیے پی لیے، روڈوں پہ دھوم مچا لیے، ساری رات کھاتے گئے اور جو ہے نا دھوم مچا لیے. بس یہی ہے. 12 ربیع الاول آیا، پٹیاں مان لیے، نعرے مان لیے، کر لیے، پھر رسول کون ہے 1 سال تک بھول گئے. یہ ہماری روش ہے. تو نان مسلموں کے لیے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گا کہ ان کی ہدایت کے لیے میں تم کو پیدا کیا تھا، تم کیا کرے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے رمضان آیا، کھا لیے پی لیے، نماز پڑھ لیے، بہت ہوا تو قرآن پڑھ لیے، رمضان میں تراویح سن لیے، ایک دن کے اندر نہ ایک لفظ سمجھ میں آیا نہ کچھ گیا، سب سرپے سے چلے گیا، قرآن ختم ہو گئی بات. یہ کون سی قرآن ہے؟ یہ کون سی تلاوت ہے؟ یہ جو ہے سماعت قرآن نہیں، ختم قرآن نہیں، توہین قرآن. کتنے سال لگے؟ 23 سال لگے تھے نا. 23 آپ 10-12 گھنٹے میں ختم کر دے رہے، 1 رکعت میں ختم کر دے رہے. یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو رک کر ٹھہر کر پڑھو، الگ الگ پڑھو. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، ہم نے قرآن کو جو ہے الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ آپ ان کے اوپر رک کر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ. وہ آیتیں بھی تیز پڑھ کے سنا دے رہے ہیں. دنیا کی کوئی ایسی کتاب ہے جو اس تعداد میں پڑھی جاتی ہے؟ کوئی ایسا مدرسہ ہے جو ایسے کتابیں جو ہے ٹیچر پڑھاتا ہے؟ کوئی ایسا نیوز چینل ہے جو اس طریقے سے جو رمضان میں قرآن سنائی جاتی ہے؟ کوئی ایسا چینل نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے. بلکہ کوئی ایسی آپس میں بات چیت کرتا نہ کوئی تقریر کرتا. سمجھنا ہے اس کے لیے. ہم جو ہے نا بہک رہے ہیں، اسلام سے ہٹ رہے ہیں. قرآن کو جب تک تھامیں گے نہیں ہو سکیں گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث کی دوسری صفت وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ قرآن صراط مستقیم ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم کو دعا سکھایا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم کو ہدایت کا راستہ نہیں معلوم. کون سا راستہ ہدایت کا ہے نہیں معلوم، آپ بتائیے. اور مستقیم کے معنی اکثر جو لکھتے ہیں ہم کو سیدھا راستہ بتا چلا، نہیں، استقامت مستقیم کہتے ہیں اس راستے پہ جم جانا. ایسا راستہ چلا جو راستے پہ ہم جم کر پھر نہ بھٹکے، وہ ہے مستقیم. سیدھے پہ جمنے والا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر قائم ہو گئے، بھٹکنا نہیں. اللہ کو رب مان لیے تو پھر مرے تب تک رب ماننا ہے. ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے، یہ کہہ رہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے، نہیں ہے. یہ ہے قائم رہنا ہے. پھر اسے کہتے ہیں کیا ہے؟ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. یہ قرآن جو ہے سیدھا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تھے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے. یہ ہے. آپ ہدایت مانگے تھے، ہدایت کا راستہ پوچھے تھے، اللہ تعالیٰ ساری قرآن دے دیا ہے اور فرما دیا گیا ہے یہ ھدی للناس ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. وہ بینات من الھدی والفرقان، اور ہر غلط بات کو یہ الگ کر دیتا ہے کیونکہ روشنی ہے، الگ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ساری قرآن دے کے بتا دیا ہے کہ تم ہدایت مانگے تھے، ہم ہدایت دے دیے ہیں. یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں کیا ہے؟ ھدی للمتقین. یہاں پر بتایا گیا آگے جو ہے یہ ھدی للناس ہے، لوگوں کے لیے. چونکہ قرآن تا قیامت ہر قوم کے لیے ہے، ہر مذہب کے لیے ہے، ہر جماعت کے لیے ہے، ہر زبان کے باشندے کے لیے ہے. لہذا ھدی للناس ہے. تمام اللہ کے رسول کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والے ڈرانے والے ہیں. لہذا قرآن بھی تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہے. لیکن ہدایت اس سے کون اٹھائے گا؟ ھدی للمتقین. متقی اٹھا رہا ہے. نازل تو ہوگی سب کے لیے فائدہ. جس طرح بارش ہوتی ہے
سب کے لیے ہوتی ہے، سب سے زیادہ فائدہ کسان اٹھاتا ہے۔ اسی طرح جو متقی ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا جو ہوتا ہے، وہ قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ دوسرا سنا گیا، ختم ہو گئی بات۔ وقالوا سمینا، صحابہ کرام کا قول تھا، وقالوا سمینا واطعنا غفرانک، اے ہمارے رب، ہم یہ کلام کو سنیں اور ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ سمینا واطعنا، اطاعت کریں گے، ہم سن رہے ہیں، اطاعت کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آپ جو لفظ ہے وہ کیا ہے، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ۔ اس کے بعد هُوَ الَّذِي لَا تَزِغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ۔ یہ قرآن جو ہے انسان کے خواہشات کو ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دیتا، قائم رکھتا ہے، اس کو جمع ہوا رکھتا ہے۔ اس کے دل پہ جو ہے خواہشات، دنیا کے بے جا خواہشات نہیں ہوتے۔ اس کے بعد ہے وَلَا تَلْتَبِسُوا بِهِ الْأَلْسِنَةَ، زبان جو ہے لڑکھڑاتی نہیں۔ وَلَا يَجْبَوْ مِنْهُ الْعُلَمَاء، علماء یعنی کون؟ علم کا جاننے والا، علم کی طلب رکھنے والا، جس قدر اس کو پڑھتے جائیں گا دل بس سے ہوگا، پھر اور پڑھنا دل بولے گا، اور جو اس سے منہ چرائیں گا اس کو ایک آیت بھی پڑھنا اتنا گرا گزریں گا گویا کہ وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہے۔ اور جو لوگ قرآن کے ذریعے سے جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، رغبت ہے، وقت نکالتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم لذکر اللہ۔ ایمان والے وہ ہیں جن کے قلوب جو ہے اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، اور جو ہے نا وہ اطمینان، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اطمینان بخشتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد فرماتے ہیں، دیکھیے آپ یہاں سے جو باتیں ہیں وہ بہت اہم باتیں ہیں۔ من قال بہ، جو کوئی بھی اس کے بارے میں قرآن کی بات کیا، من قال بہ صدق، جو قرآن کی بات کیا دلیل کے طور پہ قرآن کو لایا، وہ سچا ہے۔ اب اس میں تمام باتیں کٹ گئے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے یہ بھی لکھے نہیں، پہلے حجت قرآن، کسوٹی قرآن گویا اس امت کا زندہ رہنما ہے، زندہ معلم ہے، زندہ استاد ہے، زندہ رہبر ہے اب اس وقت امت کا۔ تو لہذا من قال بہ صدق، جو قرآن کی بات کیا وہ سچا ہے، اس کی بات کو تسلیم کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا فرماتے ہیں، دیکھیے آپ، ومن عمل بہ اجر، جو کوئی بھی قرآن کے مطابق عمل کیا اس کا عمل قبول کیا جائے گا، اس کے عمل کو، یعنی اللہ اس کے رسول کا جو عمل ہے وہی عمل قبول کیا جائے گا۔ آج مسلمانوں میں آج ہمارے پاس دین کے نام پر اتنے بے جا رسومات ہیں، وہ دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہم اس کے اوپر برابر جو ہے نا عمل کرتے جا رہے ہیں۔ ہم کو چاہیے، دیکھیے آپ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ہم تم کو بتائیں عمل کرنے کے بعد بھی نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بہت کچھ نیکی کا کام سمجھ کے کرتے رہے، لیکن جب وہ وہاں پر آئیں گے تو یہ نیکی ان کی قبول نہیں کی جائیں گی، اور یہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں، کھو جائیں گے وہ، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ لہذا قرآن کو معیار کسوٹی حجت بنائیں گے تو یہ تمام چیزیں نکل جائیں گے۔ اس کے بعد ہے ومن حکم بہ عدل، اور جو کوئی بھی قرآن کے مطابق اگر حکم دیا، فیصلہ دیا، وہ اس کا فیصلہ سچا ہے۔ آج ہمارے پاس جو قانون ہے، جو پولیس اسٹیشن، عدالت اور یہ جو ملکی قانون ہے، ان قانون سے اوپر اللہ کا قانون ہے، یہ ہے۔ یہ قانون اگر آپ مقدم رکھیں گے تو پھر جو ہے ہم مسلمان کہلائیں گے، نہیں ہمارے کو اگر یہاں ناانصافی ہوتی ہے، کورٹ کچہری کو بھاگیں گے اور وہاں کے قانون سے کچھ زیادہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تھے سورہ مائدہ میں 3 دفعہ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَاسِقُونَ ظالمون، جو قرآن کے فیصلے پہ عمل نہیں کرتا وہ فاسق ہے، ظالم ہے اور کافر ہے۔ اس کے بعد جو ہے حکم ہے، دیکھیے آپ، وَمَن دَعَا إِلَيْهِ هَدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ حدیث کا آخری جملہ ہے۔ جو کوئی بھی قرآن کی طرف بلائیں گا تو گویا انہیں سیدھے راستے پر بلایا، کیونکہ قرآن خود سورہ مائدہ میں بیان کرتا ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام،
اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، سلامتی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ یہ تو وہ حدیث تھی جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے ضمن میں نے بیان کی تھی، اور یہ جو آیت تھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس کا جو دوسرا ٹکڑا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے مت بناؤ، اس کے اوپر میں ایک چند آیتیں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے، دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ کس قدر فرقوں سے جو ہے نا برات اپنی ظاہر کر رہے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، ان الذین فرقوا، جن لوگوں نے دین میں فرقے بنا لیے ہیں اور پھر وکانوا شیعا، جماعتیں بن گئے ہیں، لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ میں جو دین دیا تھا، میں جو اسلام دیا تھا، یہ اس سے ہٹ کر یہ ایک الگ دین، الگ اسلام بنایا ہے، لہذا آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، آپ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ، یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ہے، امت مسلمہ کو حکم دیا جا رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، آپ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ، تفرقوا، جن لوگوں نے فرقے بنا لیے، واختلفوا، اختلاف کرے، پھر من بعد، کب یہ اختلاف، یہ فرقہ کب بنتا؟ من بعد ما جاءہم البینات، اللہ تعالیٰ کھلے کھلے احکامات دینے کے بعد پھر یہ فرقہ بنتا ہے۔ آج ہمارے پاس یہی ہے، جو فرقے بنے ہیں وہ قرآن کے بیس پہ نہیں بنے، صحیح احادیث کے بیس پہ نہیں بنے، مسائل، اختلاف، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہی صحیح ہے۔ پہلے کے امتیں بھی یہی کرے تھے، آج ہوا کیا نتیجہ؟ مساجد الگ کر لے رہے ہیں، تفاسیر الگ کر لے رہے ہیں، گروپاں بن گئے ہیں، الگ ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے ہیں، شادی بیاہ نہیں کر رہے ہیں، دعوتوں میں تو اکٹھا رہتے ہیں مگر یہاں پر الگ۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اختلاف جو ہے قرآن کی روشنی میں بیٹھے تو دور ہو سکتے، مگر کون؟ آج وہ کسی عالم کے آپ کسی بیان دیجئے، قرآن دیجئے، سب سے پہلے انسان یہ پوچھا یہ قرآن کس کی لکھی ہوئی ہے، یہ بیان کس کا ہے، کون سی جماعت کے ہیں، یا کیا بول رہے ہیں؟ من خالا بھی صدق، جو قرآن بیان کر رہا انہیں سچا ہے، اور ہم بول رہے ہیں یہ کون ہے، وہ کون ہے، بانٹ لیے نا، مساجد بانٹ لی ہے، کتابیں بانٹ لی ہے، تفاسیر بانٹ لی ہے، علماء بانٹ لیے، کیا کر رہے ہیں؟ یہی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اختلاف۔ اسی طرح دیکھیے آپ یہ سورہ اور ایک آیت میں فرماتے ہیں، یہ سورہ آل عمران ہے وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ یہ جو اختلافات شروع ہوئے ہیں یہ کب ہوئے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے واضح احکام آنے کے بعد، احکامات دیے جانے کے بعد ہوئے ہیں، اور اس کا آخری جملہ کیا ہے؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ آ جاؤ مناظرہ کر لیں گے، بحث کر لیں گے۔ بھائی یہ دین میں بحث کہاں ہے؟ مناظرہ ہے قرآن میں کہیں ہے، مباہلہ ہے، مباہلہ یہ نہیں ہے، مناظرہ نہیں ہے۔ آج بیٹھ کے جو ہے پڑوسی ملک میں تو یہ عالم ہے، دو جماعتیں بیٹھ رہے ہیں، گنا لے کے بیٹھ رہے ہیں، بس زیادہ بولے گی بس فائرنگ شروع ہو جا رہی ہے۔ یہ دین، یہ اسلام وہ ہے جو سچی بات آنے کے بعد انا اول المسلمین، سب سے پہلے میں قبول کرنے والا ہوں بولنا ہے، یا مناظرے میں نہ آپ ہارتے نہ انہیں ہارتا، اس میں کیا ہوئیں گا؟ حق کا انکار کرتے جائیں گے آپ۔ یہ ہو گیا ہے مزاج مسلمانوں کا۔ اور پھر مسلمانوں پہ سب سے بڑی مصیبت جو آئی ہوئی ہے یہ غیر قوم کا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم اگر دین پہ ہمارے مطابق نہیں رہیں گے تو ہم تم کو میٹ دیں گے، دوسری قوم کو لائیں گے، دوسری قوم آئیں گی تو پھر وہ صحیح رہیں گی۔ آج ہمارا یہ وطیہ ہے یہ۔ اسی طرح دیکھیے آپ سورہ انعام میں ہی فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، بے شک یہ میرا راستہ ہے۔ کون سا راستہ ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ استقامت والا ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور کئی راستے ہیں ان کے راستے پہ مت جاؤ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تم کو صحیح راستے سے ہٹا دیں گے۔ آج ہٹ گیا، صحیح راستے سے ہٹ گیا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کر رہا ہے کہ اس بات پہ قائم رکھو،
آخری آیت کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے، آخری آیت ہے، یہ سورہ انفال کی ہے، یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ وَلَا تَنَازَعُوا، تنازع، جھگڑے، بحث، تکرار، کس کو نکالو؟ سن لیا نا بھائی، آپ کا دل نہیں مان رہا، آپ دلیل لو، جا کے دیکھو واقعی جو کہہ رہا ہے وہ قرآن میں ہے نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کی بات ہے، وہ اس کی بات تھوڑی ہے۔ اگر نان مسلم بھی کوئی قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے تو ہم کیا انکار کر دیں گے؟ نہیں، قبول کریں گے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، تنازع مت پیدا کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک جماعت، ایک امت بنانا ہے، اس لیے وہ رہے تنازع مت کھڑا کرو۔ اگر تنازع کھڑا کریں گے فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جائیں گے۔ آج بزدل ہو گیا ہے مسلمان، آج دنیا کا ہر مسلمان، اللہ کے رسول جو فرمائے تھے وہن ہو جائیں گا، دشمنیں ٹوٹ پڑیں گے، اور ہم کو وہن ہو گیا ہے۔ پوچھا گیا وہن کیا ہے؟ موت کا خوف، دنیا کی محبت۔ آج مسلمانوں میں وہی ہے، مسلمان ممالک کا حال دیکھو آپ، سونے چاندی کے گاڑیاں، بلڈنگاں، یہی ہے، کوئی تیاری نہیں، کچھ نہیں۔ فتفشلوا، تم بزدل بن جائیں گے، بزدل بن گئے ہیں۔ وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائیں گی، اب اکھڑ گئی ہوا۔ آج مسلمانوں کا خوف کسی ملک میں نہیں ہے، کسی قوم میں نہیں ہے، پولٹری فارم کے مرغیوں کے جیسا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، چاہے کچھ بھی کر لو ان کے ساتھ۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اسی لیے ہوا، ہم جو ہے اللہ اس کے رسول کے تعلیمات سے ہٹ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے سب کو صراط مستقیم پہ چلائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صفحے درست کرتے ہوئے آگے آ جائیے، پیچھے والوں کو جگہ نہیں ملتی، قائم جگہ پر آگے آ جائیے۔